ناظرین آداب، آپ جے کے ویژن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سید نیاز شاہ۔ اس وقت کی اہم خبر آپ کو پونچھ سے دکھا رہے ہیں۔ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر ایک افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد عارف رضوی صاحب پہنچے اور ان کے ہمراہ کئی جید علماء کرام نے جامعہ انوار العلوم پونچھ میں پہنچ کر طلباء کو نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر پیر صاحب کا ادارہ کے منتظمین کی جانب سے نہایت ہی والہانہ انداز میں استقبال کیا گیا اور ادارہ میں ان کو خیر مقدم بھی کہا گیا۔ واضح رہے کہ اہل سنت والجماعت کا اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں دینی و عصری تعلیم کا معقول بندوبست و انتظام ہے۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں تلاوت کلام اللہ، نعتہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر محافل بھی منعقد ہوئی۔ یہاں پر قبلہ عارف رضوی صاحب نے تمام طالب علموں اور دیگر معززین کو مرید بھی کیا۔ اس کے بعد دعائیہ محفل کا اہتمام بھی ہوا جہاں تمام عالم انسانیت کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ پیر صاحب اور دیگر علماء کرام نے ادارہ کے دفتر کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ ادارہ کی پوری بلڈنگ کو دیکھا۔ بعد ازاں ادارہ کے ناظم حافظ عبد المجید مدنی صاحب نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے عوام الناس کا شکریہ ادا کیا کہ جو ادارہ کا وقتاً فوقتاً تعاون کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید عوام سے اپیل بھی کی کہ وہ ادارہ کو اپنی دعاؤں اور تعاون میں اسی طرح سے یاد رکھیں تاکہ ہم مزید فلاحی اور ملی کام اسی طرح سے جاری رکھ سکیں۔ جامعہ انوار العلوم کا قیام قلندر زمانہ حضرت درویش غلام قادر علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے مقدس ہاتھوں سے فرمایا تھا، اور اس کے بعد جامعہ انوار العلوم کی خدمات جو ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ جامعہ انوار العلوم کے بہت سے فارغین جن کی تعداد ضلع پونچھ نے جہاں پر بھی مدرسے کی ضرورت ہوئی یا مسجد کی یا اور بھی تبلیغی سلسلہ ہوا تو جامعہ انوار العلوم پیش رہا ہے، اور خاص کر ضلع پونچھ اور اس کے قرب و جوار میں جو بھی اس وقت سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں یا جو بھی ادارے قائم ہوئے ہیں ان سب کے اندر جامعہ انوار العلوم کا جو ہے وہ اہم رول ادا رہا ہے۔ یہ حضرت صاحبہ میرا بخش درویش صاحب اور یہاں کے جو علماء کرام چاہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، مفتی یعقوب صاحب، اور اس کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں حافظ عبد المجید مدنی صاحب، یہ شروع سے اس ادارے کے اندر رہے ہیں۔ ان علماء کرام کی قد و کاوش اور محنتیں ہیں کہ اس وقت جامعہ انوار العلوم کی دور دور تک شہرت ہے، اور اپنی جو دینی خدمات ہیں اس میں جامعہ انوار العلوم نے لوہا منوایا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے ابھی قدیم طلبہ ہمارے پاس کم آئے ہیں، لیکن جدید طلبہ کی یہاں پر اس وقت بھی جمع کثیر ہے، اور اس وقت بھی طلبہ جو ہے مسلسل داخلے کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو 2000 بچے بھی ہمارے پاس یہاں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔
जगह की किल्लत होने की वजह से हम बच्चों को जो है मुकम्मल तरीके से जो है एडमिशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ उलमा किराम का ताउन है, वहाँ पर हमारी आवाम का बहुत ज़्यादा इस इदारे के अंदर ताउन है और आवाम के जो ताल्लुकात हैं, जो जज्बात हैं, वो इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक मरकजी इदारा है। कितने भी और इदारे तामीर हो जाए, लेकिन जामिया अनवार उलूम की जो खिदमात है या इसका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुत्तफ़क़ अलैह जमात अहले सुन्नत का ये मरकज है, कल भी था और आज भी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो है रहेगा। उलमा किराम, मुफ्तियान निज़ाम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लिहाजा हज़रत की मौजूदगी में यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से पहले भी आप हज़रात का ताउन यहाँ पर रहा है, आइंदा भी ताउन फरमाते रहें। अवाम के साथ साथ हमारी रूहानी दरगाह हज़रत साहिब बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमत और रिज़वान से भी क्योंकि मुकम्मल निगरानी उनकी है, तो वहाँ का ताउन भी यहाँ पर शामिल हाल है। तो हजरत की बारगाह में अर्ज करूँगा कि हजरत आज खुसूसी दुआ फरमाएंगे, जो भी यहाँ पर कुछ मुश्किलात या उलझने बीच में आए हैं, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। सिलसिला जारी व सारी है। मालिक लम यज़ल की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ता क़याम क़यामत ये सिलसिला जारी व सारी फरमाए। और हकीकत यह है कि इस वक्त इल्म दीन के नशो इशात की और तरवीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इल्म दीन ही के ज़रिए हम बदमज़हबों का, बेदीनों का मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त आप देखिए किस तरह के अफकार और किस तरह के ख़यालात और कैसे नज़रियात सोसाइटी के अंदर फैलाए जा रहे हैं। और आपको हैरत होगी कि बहुत से हमारे मुसलमान घरानों के बच्चे ऐसे भी हैं कि जो इस तरह के स्कूलों के अंदर गए और जाने के बाद फिर उन्हें ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना ज़कात का पता, ना हज का पता, और आखिरकार वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुनहरिफ होते नज़र आते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो वो इस तरह वो दहरियत का शिकार तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो बदमज़हबों के हाथ चढ़ जाते हैं। और वो भी वो लोग, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग किस से लोग मुतासिर हो जाते हैं। पाकिस्तान का एक जरिया है मदरसे की पुख्तगी और मदरसे को आगे बढ़ाना। यहीं से वो उलमा तैयार होंगे जो सारे के सारे फिक्रों का मुकाबला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अनवार उलूम और यहाँ का स्टाफ इस जानिब पहल कर रहा है और कद्दोकाविश और मेहनत व मशक्क़त ये लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक हुज़ूर ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह सैयद मोहम्मद आरिफ साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ख़ित्ते पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बिलूमूम और ख़ित्ते पीर पंजाल और ख़ासकर पुंछ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इंतखाब फरमाया है। जब से इनके कदम यहाँ पे पड़े हैं, तब से अल्लाह तबारक व तआला का इतना फजल व करम व एहसान है कि जहाँ जहाँ हज़रत तशरीफ़ ले गए वहाँ पे एक इदारा कायम हुआ है, जहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है, क़िराअत की तालीम होती है, मौलवियत की तालीम होती है। उलमाए किराम काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। और इससे पहले हज़रत मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक वक्त भी हमने देखा है, हमारा बचपन था, यहाँ मुक़र्रिरीन नहीं हुआ करते थे। बाहर से कोई एक मुक़र्रिर आता था तो बड़े लोग चाहत से उसे सुनते थे। आज अल्लाह ताला का फजल करम एहसान है कि हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है यहाँ मुक़र्रिरीन की कि इस तरह के मुक़र्रिर तो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आते। और फिर एक वो वक्त भी आया कि जिस वक्त मैदान मुनाजरा में मैं और मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़ा मिसवाई साहब हम नए नए थे और कहीं गैर मुक़ल्लिदीन सर उठाते थे, तो हमारा उस वक्त उतना मुताला नहीं था। इसी तरह दियाबना कहीं सर उठाते थे। बहरहाल हम लोगों ने भी मेहनत की और इतनी ज़्यादा मेहनत की अल्लाह के फजल करम से, और हमारी सारी टीम ने, हमारे साथ और भी बहुत से उलमाए किराम हैं। आज अल्लाह के फजल करम से हम ये बिल्कुल बबांगे दोहर कहते हैं कि कोई भी बदमज़हब जब चाहे जहाँ चाहे वो मैदान में आए, वो तोड़ उसे जवाब देने के लिए तैयार है। अब भी ज़माने हाल में भी और मुस्तक़बिल करीब में भी, मुस्तक़बिल बईद में भी इंशाअल्लाह ताला जामिया अनवार उलूम का आफ्ताब और महताब चमकता रहेगा। नाम बड़ी मुनासिबत से रखा गया है। पीर तरीक़त तशरीफ़ फरमा है कि सैयदना सैयदुस सनद सैयद शरीफ
زین الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطبی تصورات ہو یا قطبی تصدیقات ہو، دو حصوں میں اس کو درجے تقسیم کر دیا گیا ہے پڑھانے کے اعتبار سے، لیکن کتاب ایک ہے۔ قطبی جس کا اصل نام تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمشیہ ہے۔ قطبی کے جو مصنف ہیں ان کے جو شاگرد ارشد ہیں سید سنت سید شریف زین الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نومید، انہوں نے قطبی کی ایک شرح فرمائی ہے، ان کا حاشیہ کہیے اس کو، جس کو میر قطبی کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ میر قطبی علیحدہ کتاب ہے، لیکن قطبی کے شروع میں ایک مقدمہ انہوں نے اپنے استاد گرامی کے خطبے کی شرح فرماتے ہوئے ایک مقدمہ تحریر فرمایا ہے، کیونکہ قطبی کا جو خطبہ ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے کافی ثقیل ہے، اور کافی اس میں استعارات ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ ہر انسان، ہر عالم اس خطبہ قطبی کا ترجمہ کرانے سے ہچکچاتا ہے، لیکن صاحب نومین نے اپنے استاد کی اس خطبے کی جو شرح فرمائی ہے تو وہ قطبی کے شروع میں پیوست ہے۔ صاحب قطبی نے انا ابہا تلزم ببنان البیان، اور اسی میں ایک لفظ آیا ہے نور، بعد میں نور کی تعریف سید السنت زین الدین جرجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صاحب نومیر ہیں، طلبہ یہاں تشریف فرما ہے، وہ منطقانہ انداز میں فرمائی ہے۔ اگرچہ عام تعریف علماء یہ کر دیتے ہیں کہ نور اس شے کا نام ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی بخش دے، جو خود چمکدار ہو اور دوسروں کو چمکا دے، لیکن صاحب شرح خطبے کی جو شرح فرمائی ہے صاحب نومین نے، انہوں نے منطقانہ انداز میں یہ تعریف فرمائی ہے کہ نور اس شے کا نام ہے جو بذات ہی یا بالواسطہ دوسرے کو روشن کر دے۔ بذات ہی کی مثال میں انہوں نے شمس کو دیا ہے کہ عند المناطق شمس کی روشنی ذاتی ہے، اور بے واسطہ ہی میں انہوں نے مثال دی ہے قمر کی، چاند کی، کہ چاند عند المناطق روشنی کے حصول کے لیے سورج کا محتاج ہوتا ہے، اور سورج کی چمک سے ہی وہ چمکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نور کی تعریف فرمائی کہ بذات ہی جو چیز روشن ہو یا بالواسطہ جو روشن ہو اس کو نور کہا جاتا ہے۔ آج جس ادارے کی تقریب میں پیر طریقت کی سرپرستی میں ہم لوگ حاضر ہیں، وہ ادارہ نور نہیں بلکہ انوار ہے، اور جمعیت تکثر پر دعوت کرتی ہے، کثرت پر دعوت کرتی ہے۔ یہ ادارہ علوم کا انوار ہے، علوم کی کرنیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کرنیں اہل کشمیر کو بھی مستفیض اور مستنیر کرتی رہیں گی، اور ہندوستان کے دوسرے صوبہ جات کو بھی مستفیض اور مستنیر کرتی رہیں گی، اس لیے کہ کشمیر کا علاقہ ہو یا دوسرے علاقے ہوں، سب عاشقان رسول کے علاقے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کے علمبردار ہیں، اور کسی شاعر نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر
ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونت أركانها شجرا صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما أفا وشفا من العليل في تأييد كلمة التوحيد على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر أمور السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن ابن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري رحمه الله عليه محمد رسول الله صلی اللہ تعالی یا رحیم لے مارا کن مستقیم رکھے سنیوں کے سچے مذہب پر قائم ہو نماز روزہ عرفت اور واجب کو ان کے سینوں پر ثبت فرما ان کو قوت حافظہ عطا فرما علم میں وسعت عطا فرما عمل میں برکت و استحکام ایمان کی پختگی کے ساتھ ہمت کی چاشنی ایمان کی لذت ایمان کی بہاروں سے انہیں اور آشنا فرما ان کو صحت و سلامتی بھی عطا فرما ان کی اساتذہ کو بھی فارغ و بالفارغ فکر پریشانیوں سے بچا تاکہ اپنے طلبہ کو آسانی کے ساتھ سکیں یا اللہ ان رعیہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے علماء ہمارے دانشور ہمارے شعرا اور ہمارے خطبہ مفتیان کرام سب سال و آباد اور جنگلی آفتوں سے فتنوں سے سب سے محفوظ رہیں برکات دارین سے مالا مال رہیں عمروں میں رزقوں میں برکت عطا فرما اور تعاون لگی عطا فرما اما بعد اس موقع پر طلبہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام بھی یہاں پر آ چکے ہیں۔ ہم تمام سامعین ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ حسب سابق اس ادارے کا آپ اپنا تعاون مکمل طور پر جاری رکھیں، خصوصی طور پر جو ادارے کے اندر آپ کا زکوٰۃ، عطیات، صدقات، لنگر میں نقد و جنس جو بھی آپ سے بن پڑے آپ جو ہے مکمل طور پر یہاں پر تشریف لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کثیر تعداد کے اندر یہاں پر طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کے رہائش کا اور طعام کا بندوبست کرنا یہ کسی فرد واحد یا چند افراد کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کار خیر میں جڑے رہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مدارس اسلامیہ کی بقا ہم سب کی بقا ہے، اور اگر مدارس زندہ ہیں تو قوم مسلم بھی زندہ ہے، کیونکہ مساجد کو آباد کرنا ہے تو مدارس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اگر سماج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائیوں کا سیلاب امڑ کر کے آ رہا ہے، جس کی زد کے اندر جو ہے ہمارے چھوٹے بڑے امیر غریب سارے بہہ کے جا رہے ہیں، خاص کر کے آنے والی جو نسل ہے، ہماری نوجوان نسل، وہ دین سے بیزاری کا ایک ایسا سلسلہ لے کر کے جنم لے رہی ہے کہ جن کو دین کی طرف مائل کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر
ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں تاکہ جو پہاڑ سے گاؤں دیہات سے دور دراز علاقے سے لوگ چل کر کے مدارس میں آتے ہیں تو وہ بچے یہاں پر حافظ قاری عالم بن کر کے مبلغ بن کر کے قوم مذہب کی بات کریں اور سماج کی برائیوں کو دور کر سکیں۔ جامعہ انوار کی نمایاں خدمات جو ہے جو آپ سب جانتے ہی ہیں وہ یعنی کہ بتانے سے اس کا ہم مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ بات بحمدہ تعالیٰ کہنے کے لیے ہم بڑے تحدیثی نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ ضلع پونچھ ہی نہیں، ضلع راجوری ہی نہیں، جموں وادی کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی ملک کے ہندوستان کے بہت سی ریاستوں کے اندر جو ہے اس سے وابستہ افراد جو پڑھ کے گئے ہیں وہ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ انوار جو ہے ایک روحانی بزرگ حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ چمن ہے، یہ پودا ہے جو تناور ہو چکا ہے، اور سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے فیض سے یہاں پر جو ہے کام بڑا اچھا جاری ہے۔ میں ملتمس ہوں اس ادارے سے وابستہ افراد، چاہے وہ اساتذہ کرام ہوں، چاہے وہ ارکان ہوں، محبین ہوں، معاونین ہوں، محلے کے لوگ ہوں، شہر کے ہوں یا دیہات کے ہوں، ہم سب کی یہاں پر بے لوث خدمات اس ادارے کو درکار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا بہتر تعاون پیش کریں، چاہے وہ ہمارے قدم سے ہو، قلم سے ہو، سوچ سے ہو، فکر سے ہو، ہاتھ سے ہو، مال سے ہو، وقت سے ہو، جس طرح سے جس سے بن پڑے اب اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے، چونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ادارے کو بہت مضبوط کریں، اور یہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہو تو یہاں پر کثیر تعداد کے اندر طلبہ یہاں پر آ رہے ہیں جو خاص کر کے جموں کشمیر سے یعنی وادی سے بھی اور جموں سے بھی تمام اضلاع سے جو ہے یہاں پر طلبہ آنے کی خواہشمند ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی اتنا انتظام نہیں ہے کہ ہم تمام طلبہ کو لے سکیں۔ ہماری گزارش ہے کہ یہاں پر جو اساتذہ کرام خدمات انجام دے رہے ہیں سارے شعبہ جات کے اندر، چاہے وہ پرائمری ہو، ناظرہ ہو، تجوید ہو، حفظ ہو یا درس نظامی، اعدادیات سادسہ، تمام طلبہ یہاں پر ماشاءاللہ بہتر انداز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی رہائش کا اور جن کے طعام کا معقول بندوبست ہے، دیگر ضروریات بھی یہاں پر پورا کرنے کا ہمیں منصوبہ ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہمارے اس ادارے سے وابستہ افراد یا ہماری بات سننے والے ہیں کہ آپ جو ہے مکمل توجہ کے ساتھ میں اس ادارے سے جو ہے جڑے رہیں، اور خاص کر کے اس میں نقد و جنس لنگر کے معاملات میں اپنا تعاون پیش فرمائیں، چونکہ ہمیں اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 12 یا 13 افراد پر مشتمل یہ عملہ کام کر رہا ہے، پھر جو ہے لانگری الگ ہے، اس کے بعد میں یہاں پر مہمانوں کا سلسلہ ہے، طلباء کی رہائش کا ہے، پھر طعام کا ہے، یعنی کہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو بظاہر پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم ارکان ٹرسٹ کے بھی مشکور ہیں کہ جو یہاں پر مکمل توجہ رکھ کر کے اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ہم سب کی اشتراک، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہوں، جتنا بھی مضبوط کام کر سکیں اس ادارے کے ذریعے سے مذہب کا، مسلک کا، قوم کا اپنے خوش نصیبی کے ساتھ میں اس میں انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خصوصی طور پر اگر کہیں پر آپ کو شبہات یا شکوک کا کوئی سلسلہ سامنے آ جائے، چونکہ ہر طرح کے لوگ جو ہے سماج کے اندر رہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ براہ راست ادارے کے اندر آئیں، یہاں جو ہے اپنی بات کو رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر تسلی اور تشفی کے ساتھ میں سارے معاملات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ جانے ہم بھی یہاں پر کب تک کام کریں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک دن رہے، ایک سال رہیں یا کہ چند سال رہیں، جتنے بھی ایام، جتنے بھی ماہ یا جتنے بھی لمحات ہمیں یہاں پر کام کرنے کا موقع ملے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کریں۔ ادارہ ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ ملت کا ایک خزانہ ہے، سرمایہ ہے، امانت ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو بچانا، اس کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے۔ بے باک صحافت کی نیڈر آواز JKL ویژن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ سبھی خبریں نوٹیفیکیشن کے ذریعے